سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ام تقولون، کیا تم لوگ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، یہ یہودی یا عیسائی تھے۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جس نے گواہی کو چھپایا اللہ کے ہاں سے، اس گواہی کو جو ظاہر ہو چکی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہی جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے رہے۔ یہ پہلے پارے کی آخری آیات ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام، ان میں سے کوئی یہودی تھا یا ان میں سے کوئی عیسائی تھا۔ میرے محترم دوستو، ایک طویل بحث اس بات کی آپ پیچھے سماعت فرما چکے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ابراہیمی ہے، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ابراہیمی ہے، اور اس سے بڑھ کر دعویٰ یہ کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام یہ خود یہودی تھے، یا عیسائی کہتے کہ یہ خود عیسائی تھے،
اور اسی بات کا حکم دیتے گئے کہ یہودی بنو یا عیسائی بنو۔ اللہ رب العالمین نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ نہ تو یہ یہودی تھے نہ یہ عیسائی تھے، بلکہ یہ تو اس بات کا حکم دیتے گئے کہ ملت ابراہیمی پہ آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ، اور ان کی ملت کے جو اعمال ہیں وہ اعمال مسلمانوں کے اندر ہیں، اسلام کے اندر ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان کے اعمال ہیں۔ تو صرف نام رکھنے سے تو کوئی ابراہیمی نہیں بنے گا، صرف اتنا کہہ دینے سے کہ جی ہم ابراہیمی ہیں، اس سے تو کوئی ابراہیمی نہیں بنتا۔ ابراہیمی بننے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے، اور وہ اعمال جو ہیں وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ لہذا اگر آج تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں تو پھر اس کے لیے تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، کیونکہ اس وقت ملت ابراہیمی وہی ہے جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور آپ کی سنتیں ہیں، آپ کے اعمال ہیں۔ لہذا اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل یا اسحاق یا حضرت یعقوب علیہم السلام والاسباط یا ان کی اولاد میں آنے والے دیگر انبیاء علیہم السلام وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں تو کسی کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ زیادہ علم رکھنے والے، زیادہ جاننے والے اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا بتایا؟ پورے دلائل کے ساتھ ثابت کیا اس بات کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ یہودی تو شرک کرتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو پہلا جز ابراہیمی کا، ملت ابراہیمی کا پہلا عمل کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو جب اس توحید پر ہی نہیں ہے یہودی اور عیسائی، تو کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ابراہیمی ہے؟ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیمی ملت کا پہلا عمل یہ ہے کہ انسان توحید والا ہو، اللہ کو ایک مانے، کسی کو اللہ کا ساجی، شریک، بیٹا، بیٹی، اولاد قرار نہ دے، یہ ہے توحید والا۔ اور جس شخص کے اندر یہ پہلی چیز ہی نہیں ہے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کر رہے ہیں، توحید ہی نہیں ہے ان کے اندر، تو جب توحید ہی نہیں ہے تو وہ ابراہیمی کہلانے کے حقدار کہاں پہ؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر مشرک بن گئے۔ جب شرک ہے ان کے اندر، توحید نہیں ہے، تو پھر وہ ابراہیمی کہلانے کے حقدار کیسے ہوئے؟ مکے کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اور بتوں کی پوجا کر کے مشرک بن گئے۔ مشرک بن کر کوئی ابراہیمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیمی تو وہی ہوگا جو توحید والا ہوگا۔ آج میرے عزیز دوستو، امت مسلمہ
مسلمان کہلانے کا حقدار، مسلمان کس کو کہیں گے؟ وہی ملت ابراہیمی والا، کیونکہ ہمارا نام مسلمان رکھا ہی کس نے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہوا سماکم المسلمین۔ تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا، ملت ابراہیمی کا دعوے دار وہی سچا ہوگا جو سب سے پہلے توحید پہ گامزن ہوگا، جس کی زندگی میں توحید ہوگی۔ اگر شرکیہ اعمال کرے، اگر مسلمانی کا دعویٰ کر کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پوجا کرے، کہیں سے منتیں مرادیں مانگے، قبر پرستی ہو، تعزیہ پرستی ہو، کسی اور چیز کی پوجا کی جائے، تو یہ توحید والا نہیں ہے۔ جب توحید والا نہیں ہے تو پھر ملت ابراہیمی کا فرد بھی یہ نہیں کہلا سکتا۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ملت ابراہیمی کا فرد وہی ہوگا جو توحید والا ہوگا، ملت ابراہیمی کا فرد وہی ہوگا جو نماز میں رخ کرے گا بیت اللہ کی طرف، ملت ابراہیمی والا وہی ہوگا جو حج کرنے کے لیے جائے گا بیت اللہ کی طرف، اگر اللہ نے اس کو استطاعت اور ہمت دی ہے، اور ملت ابراہیمی کا فرد وہی ہوگا جو ختنہ کروائے گا، جس کے اندر یہ اعمال نہیں ہے، وہ خالی دعوے کرے کہ جناب میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ اللہ پاک فرماتے خالی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، خیالات سے، خیالی پلاؤ پکانے سے پیٹ نہیں بھرے گا، اس کے لیے تو کچھ اعمال کرنے پڑیں گے، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان توحید کا قائل ہو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اللہ کی صفات بھی کسی بندے کے اندر نہیں، اور بندوں والی کمیاں بھی اللہ کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، مختار کل ہونا، تمام چیزوں پہ اختیارات صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اب اگر یہ صفات کوئی انسان کسی بندے میں مانتا ہے، کسی نبی میں، کسی فرشتے میں، کسی جن میں، تو وہ ظاہر ہے شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کی صفات مخلوق میں مان رہے تو شرک کر رہے ہیں، یا مخلوق کی کمیاں اللہ کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ مثلا مخلوق اولاد والی ہوتی ہے، مخلوق کی بیوی ہوتی ہے، مخلوق کے بیٹے ہوتے ہیں، مخلوق کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اب کوئی اللہ کے بارے میں یہی بات کہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کی بیٹی، تو گویا کہ یہ شرک کر رہا ہے۔ تو جب شرک کر رہے ہیں تو یہ ملت ابراہیمی کا فرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، جس کو پنجابی میں ہم کہہ سکتے کہ تونوں بہتا پتا، تونوں بہتا پتا، تسی بہت جان دیں ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاننے والا کون ہوگا؟ حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان کی تاریخ کو جاننے والا کون ہوگا؟ اللہ پاک اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ تو جب یہ مشرک نہیں تھے تو آج بھی توحید والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، جن کے دل دماغ میں توحید ہے، وہی ملت ابراہیمی کا فرد کہلانے کا حقدار ہے۔ اور فرمایا ان یہودیوں کو بھی پتہ ہے، ان عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ اعمال نہیں تھے جو یہ کر رہے۔ اللہ پاک نے ان کو ان کی کتابوں میں یہ بات بتائی، گواہیاں موجود ہیں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، ان کے مذہبی رہنما جانتے ہیں، لیکن ان پر پردہ ڈالتے ہیں، ان گواہیوں کو چھپاتے ہیں، ان نشانات کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، لوگوں کے سامنے وہ دلائل آنے نہیں دیتے کہ کہیں لوگ جو ہیں وہ سب قرآن کی اتباع میں نہ چلے جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ اس لیے لوگوں کو روکنے کے لیے تورات اور انجیل کی گواہیوں پہ بھی پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادتن، جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اس کے پاس پہنچ چکی تھی، من اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی تورات میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں، آپ کی شہادتیں موجود ہیں، انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اگلے رکوع میں ہی آ گئے کہ یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جیسے کسی کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہودیوں کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، لیکن صرف اس لیے گواہیوں پہ پردے ڈالے کہ کہیں جناب ہمیں ہماری دکانداری ختم نہ ہو جائے، ہماری اجارہ داری ختم نہ ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی اس گواہی کو چھپائے گا۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم رات کے اندھیروں میں سازشیں کرو، مکاریاں کرو، کہیں چپکے اپنے اعمال کرو، فرمایا اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، کیسے اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف تمہاری سازشیں سکیمیں، لوگ تو اس سے غافل ہو سکتے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ تمہاری سازشیں ناکام ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آخری آیت میں جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، دوبارہ اس آیت کو دہرایا گیا، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام، ایک گروہ انبیاء ہے علیہم السلام، جو کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار گئے۔ اب صرف اس بات پہ بیٹھے رہنا جی ہمارا تعلق ان سے ہے، اعمال کی فکر نہ ہو، اللہ پاک فرماتے یہ نہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو اس کا پھل ملے گا، تم جو کر رہے ہو تمہیں تمہارے اعمال کا پھل ملے گا۔ امت مسلمہ کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی کہ خالی اس نسبت پہ نہ بیٹھے رہنا کہ جناب ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لہذا ہم تو پکے بخشے بخشائے۔ اگر یہ ذہن بن گیا تو یہی ذہن تو یہودیوں کا تھا، یہی ذہن تو عیسائیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بخشے بخشائے، جناب ہمیں تو ابراہیم علیہ السلام بخشا لیں گے، ہمیں فلاں بخشوا لیں گے۔ اور یہی ذہن مسلمانوں کا بن جائے کہ اعمال کی ضرورت نہیں، عقیدہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے نظریے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی نسبت لگ گئی، نام کے مسلمان ہیں یہی کافی ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، اللہ پاک بخش دے تو اللہ ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کا دستور، طریقہ، قانون اور اصول یہ نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے اعمال دیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس گروہ کے لیے وہ جو انہوں نے عمل کیے اور تمہارے لیے وہ جو تم عمل کر رہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے،
ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن تمہارے عمل کے بارے میں بھی کسی اور سے سوال نہیں ہوگا، تمہارے عمل کے بارے میں بھی سوال خود تم سے ہوگا، تم کیا کر کے آئے۔ اس لیے اپنی فکر کرو، صرف اس نسبت پہ نہ بیٹھے رہو کہ جناب ہم تو ابراہیمی ہیں اور ہم تو محمدی ہیں اور ہم تو موسوی ہیں اور ہم تو عیسوی ہیں۔ آج انہی نسبتوں میں لگ کر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جناب میں تو بخشا ہوں، مجھے کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اعمال ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا، نظریہ درست ہوگا، اس کے مطابق کوشش، جد و جہد، محنت ہوگی، اللہ پاک اپنی رحمت سے کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہی ملت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ لہذا آج اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرے، اسی کو نجات ملے گی، اسی کو کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع بھی نصیب فرمائے، کامل محبت بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، شکر اور احسان سے پہلا پارہ مکمل ہوا، تقریباً 6 ماہ میں یہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس کے تمام انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس موقع پہ ساتھیوں نے مل جل کر آپ حضرات کے لیے ناشتے کا بھی اہتمام کیا ہے، خاص طور پہ ہمارے بھائی صفدر صاحب نے اس کے لیے کوشش کی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو دعا کے بعد تمام احباب ناشتہ فرما کے جائیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية انك على كل شيء قدير۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور۔